حامدن و مسلما اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائے۔ ماشاءاللہ، بھائی کا بڑا عمدہ اور بہترین سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مقررہ اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ وقت کے علاوہ صرف وہی نماز ادا ہو سکتی ہے جس کی کوئی شرعی دلیل موجود ہو۔ بغیر دلیل کے کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح نمازوں کو جمع کرنے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا ہے۔ اگر سفر زوال شمس کے بعد شروع کرتے تو ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیتے تھے، اسی طرح مغرب کے وقت میں عشاء ادا کر لیتے تھے، اور اگر سفر زوال سے پہلے شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر دیتے اور عصر کو اول وقت میں ادا کر لیتے۔ اسی طرح مغرب کو تاخیر سے ادا کرتے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیتے۔ ابو داؤد کتاب صلاۃ السفر باب الجمع بین الصلاتین 1220، بحقی 3,162، دارقطنی 1,393، ترمذی 553، المسند المستخرج لابی نعیم 2,294۔ اب رہا مقیم آدمی کے لیے نماز جمع کرنا اور اس کا طریقہ کار، تو بعض اوقات مقیم آدمی بھی نماز جمع کر سکتا ہے۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها باب الجمع بین الصلاتین فی الحجر 705۔ یہاں محل نزاع یہ بات ہے کہ مقیم کی جمع کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیا مقیم ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتا ہے، یا ظہر کو مؤخر کر کے عصر کو اول وقت میں ادا کرے؟ اسی طرح مغرب کو مؤخر کرے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھے؟ تو ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ مقیم ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء جمع نہیں کر سکتا۔ اگر جمع کرنا چاہے تو ظہر کو مؤخر کرے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرے۔ جن حضرات نے یہ کہا کہ مقیم بھی مسافر کی طرح نماز جمع کر سکتا ہے، انہیں حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ حالانکہ یہ مطلق جمع کا ذکر ہے، اس کا طریقہ کار بیان نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو نقل کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 87 الظہر والعصر والمغرب والعشاء۔ بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب تاخیر الظہر الی العصر 543۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 7 اور 8 رکعات جمع کر کے ادا کی، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب تخیر الظہر الی العصر، یعنی ظہر کو عصر تک مؤخر کرنے کا بیان ہے۔ سید الفقہ امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کرنے اور مغرب کو عشاء تک مؤخر کرنے کا بیان ہے، تاکہ نمازیں جمع بھی ہوں اور اپنے اپنے وقت میں بھی ادا ہوں۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مفصل بیان کر کے بات بالکل واضح کر دی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 8 جميعا و7 جميعا، اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء۔ نسائی کتاب المواقیت باب الوقت الذي يجمع فيه المقیم 590۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں 8 اور 7 رکعت اکٹھی ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی کیا اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو جلدی کیا۔ اس روایت پر
امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، الوقت الذی یجمع فیہ المقیم، اس وقت کا بیان جس میں مقیم نماز جمع کرے۔ ان صحیح احادیث اور محدثین کی فقاہت سے واضح ہو گیا کہ مقیم آدمی نمازیں جمع کرنا چاہے تو اپنے اپنے اوقات میں پڑھے، یعنی ظہر کو تاخیر سے اور عصر کو اول وقت میں، اسی طرح مغرب آخری وقت میں اور عشاء اول وقت میں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔